کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، تم پہ کروڑوں درود، درود و سلام کے تعلق سے ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں ہم درود پاک کے فضائل، کمالات، اس کی برکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ارادہ عزم یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے ہر گھر سے درود و سلام کی صدائیں آئیں، ہمارے گھر کا فرد فرد درود و سلام پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے ہم ایک حدیث پاک سنتے ہیں اور اس کے متعلق مزید کچھ گفتگو سنیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے اللہ پاک کے اس فرمان کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ سوال سنا تو ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے سوال نہ کرتے تو میں اس بارے میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھے تو پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ اور اس کے فرشتے اس پر جواباً آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنی تفسیر در منصور میں اس روایت کا ایک حصہ اور بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے، تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر جواباً آمین کہتے ہیں۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دیگر فرشتے اور رب العالمین آمین فرما رہا ہے، یعنی ایسا ہی ہو۔ اور جو درود پاک نہیں پڑھتا ذکر مصطفیٰ کے وقت نام نامی کو سن کر اس کے لیے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری مغفرت نہ ہو، اور رب العالمین اور فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کس طرف جانا ہے؟ یقیناً ہمیں اسی طرف جانا ہے کہ مغفرت بھی ملے، فرشتوں کی دعائیں بھی ملیں اور برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام تم پہ کروڑ درود میں مختلف مبلغین ہوتے ہیں۔ آج مبلغ دعوت اسلامی حسینی عطاری ہمارے ساتھ ہیں، مبلغ دعوت اسلامی غلام نبی عطاری ہمارے ساتھ ہیں، اور مبلغ دعوت اسلامی نور محمد عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ درود و سلام کا جذبہ آپ اپنے اندر محسوس کریں گے، اور اللہ نے چاہا کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنے گی۔ پروگرام دیکھتے رہیں اور جذبہ درود و سلام بڑھاتے رہیں۔ حسینی بھائی، پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ درود و سلام کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پاک بیان کی، مغفرت کی، اس میں بشارت، اور اللہ پاک کے فرشتوں کی طرف سے آمین، رب العالمین کا آمین۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے، تو کوئی حدیث پاک آپ محبت بڑھانے، الفت بڑھانے کے لیے سنائیے نام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر رحمت کی تذکرہ کیا جائے، رحمت کی بات کی جائے تو رحمت ایک انعام ہے۔ بالکل۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک رحمت اللہ پاک کی کیا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیز ہے واہ واہ، الحمدللہ اس پر فوقیت رکھتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر بندہ درود و سلام پڑھتا رہے تو ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ کیا بات۔ ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے، یعنی کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہماری کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، اگر ہم اپنا ایک معمول بنا لیں درود و سلام، بلکہ روزانہ یہ مجھے ایک مقررہ تعداد کے مطابق درود پاک پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بعض بزرگان دین نے جب اس تعداد کو مقرر کیا
اور اس کے مطابق درود پاک پڑھا، الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام کو ان کو زیارت بھی نصیب۔ کیا بات ہے، درود پاک یعنی دیدار مصطفیٰ کا بھی ذریعہ وسیلہ ہے۔ سنا دینا ہمیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بالکل، دیکھیں حسین بھائی نے جو حدیث پاک سنا ہے، اور یقیناً دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مل جانا ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور درود پاک کے تو بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ مزید سنتے ہیں۔ غلام نبی بھائی کی طرف بڑھتے۔ غلام نبی بھائی، احادیث مالا مال ہے درود پاک کے فضائل سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ حدیث بھی مالا مال ہے، اور بزرگان دین کے مختلف ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن کو سن کر مطلب ایک ترغیب ملتی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ جی اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ درود شریف پڑھا مصیبت ٹل گئی، بالکل، درود شریف پڑھا جو چیز مانگ رہے تھے وہ چیز جو ہے فوراً مل گئی۔ واہ واہ، اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایک شخص کو اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سبحان اللہ، تو اس نے جواب دیا کہ میری تو بخشش ہو گئی، واہ واہ، کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھا کہ کس سبب سے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک محدث کے پاس حدیث سے لکھا کرتا تھا، واہ واہ، یہ میری ذمہ داری تھی۔ تو میرے استاد صاحب نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا، تو اس کو سن کر میں نے بھی درود شریف پڑھ لیا۔ کیا بات، اچھا، جب میں نے درود شریف پڑھا تو حاضرین محفل میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے بلند آواز سے درود شریف، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے سب کی بخشش کی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ایک ہے، درود شریف پڑھا اور اس کی وجہ سے پوری محفل میں سب اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی درود پاک بلند آواز سے پڑھا، ایک نے پڑھا، سب کو برکت مل گئی ہے۔ اور دعوت سبھی کے اجتماعات میں الحمدللہ کیا کہتے ہیں نا، درود پاک ایک پڑھتا ہے تو سبھی پڑھتے ہیں، پھر باقاعدہ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں صلو علی الحبیب۔ تو یہ جتنا اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہمیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ درود پاک کے فضائل پر ہم بات کریں۔ حسین بھائی مزید کیا فرماتے ہیں درود پاک کے کمالات کے تعلق سے؟ درود پاک تو اپنی زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر ہی لینا چاہیے۔ صحیح ہے، اگر انسان درود پاک کی مقررہ تعداد کے مطابق ورد اور وظیفہ مقرر کر لے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک، دو شخص حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اب ایک نے جو ہے دوسرے کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا، اللہ، وہ چوری کیا تھی، اونٹ چوری کا الزام لگا دیا۔ اب جب الزام لگایا تو اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے، یعنی چوری ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے۔ واہ وہ شرعی تقاضا بھی ہے کہ جب دو گواہ پیش ہو گئے تو سزا نافذ ہو جائے گی، تو نبی پاک علیہ السلام نے سزا دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو جس پر الزام لگایا گیا تھا اس ملزم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو بلا لیجئے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چوری جس ہوا کے ہے۔ بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چوری کیا ہے اور مجھ پر الزام لگایا گیا، تو آپ اس اونٹ کو ہی بلا لیجئے، آپ اس سے استفسار فرما لیجئے، پوچھ لیجئے۔ اللہ پاک کی ذات پر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک اونٹ کو قوت گویائی عطا فرمائے ہائے ہائے ہائے، اور اونٹ جو ہے میرے حق میں گواہی دے گا۔ واہ، نبی پاک نے حکم فرمایا کہ اونٹ کو حاضر کیا جائے۔ اب اونٹ بھی حاضر ہو گیا، نبی پاک نے اس اونٹ سے فرمایا کہ اونٹ بتا میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی اگر ہم اس منظر کو دیکھیں کہ جب اونٹ لایا جا رہا ہوگا اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، یار یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا اونٹ بھی بولے گا؟ اللہ اکبر، کیا اونٹ بھی بولے گا؟ اب وہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام جب اونٹ سے فرمایا کہ بتا میں کون ہوں، تو اونٹ کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اونٹ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ میرے مالک پر انہوں نے چوری کا الزام لگایا۔ اچھا، انہوں نے چوری نہیں کی بلکہ یہ شخص چور ہے اور یہ دو گواہ جو ہے انہوں نے منافقت کی ہے، یہ دونوں منافق ہیں، اللہ، اور انہوں نے اس شخص کے دونوں ہاتھ کٹوانے کے لیے منصوبہ رچایا تھا۔ اوہو، جب یہ منصوبہ رچایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ نے گواہی دے دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تیرا عمل کیا ہے؟ اللہ کہ تیرے لیے اونٹ گواہی دے رہا ہے۔ تیرے لیے اونٹ گواہی دے رہا ہے، اور اونٹ بھی بول پڑا۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شان مبارکہ کہ آپ اونٹ کی بولی سمجھ رہے بے ہیں، شک بے شک، دوسرے کو سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو، نبی پاک نے اونٹ کی بولی کو بھی سمجھ لیا کہ اونٹ نے کیا گواہی دی۔ پھر مزید یہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا عمل کیا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ عمل تو کچھ یاد نہیں ہے، اتنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خوشخبری سنا دی اس کو سبحان اللہ، کہ تو اپنا عمل جاری رکھ، جس طریقے سے دنیا میں تیرے ہاتھ کٹنے کی سزا سے تجھے بچا لیا گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی خوبصورت روایت ہے یار۔ یعنی بندہ خالی اسی روایت کو سمجھ کر آگے بڑھتا جائے کہ دنیا کی جو بشارت ملی گئی تھی اور آخرت کی بھی مل گئی ہے، خاک مجھ پہ کمال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کیا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، آج تو حسینی بھائی بھی اشعار سنا رہے ہیں، سنا دیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرے پوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ غلامی بھائی کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں، اور بھی بہت ساری روایت اور واقعات ہیں جو ابھی آپ سنائیں گے۔ یعنی ایک شخص کا معمول درود پاک کی کثرت کرنا ہے، نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے، اس پر الزام لگ رہا ہے، وہ الزام سے بری ہو رہا ہے، بے زبان جانور اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، اتنا انتظام، اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنا پروٹوکول جب ایک شخص کو دنیا میں مل سکتا ہے، تو درود و سلام کے لیے ہم یہ کیوں تصور نہیں کر سکتے کہ جب وہ قیامت میں جائے گا تب بھی اسے پروٹوکول ملے گا، کیونکہ وہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قبر انسان کی سب سے پہلی منزل ہے آخرت کے لیے، اس میں سوال جواب ہے۔ تو اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کس سوالوں کے جوابات کس طریقے سے مطلب حل ہوئے اس کے، کہ حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی، اس نے کہا کہ قبر کی منزل تو میرے لیے بڑی سخت ہو گئی، اللہ اللہ، نکیرین کے سوال و جواب میرے لیے بہت مشکل ہو گئے، اور کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے شاید میرا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو، اللہ اللہ اللہ، اور کچھ دیر کے بعد عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھنے لگے ہائے ہائے ہائے، کہ اس اسنا میں تھوڑی دیر کے بعد ایک خوشبودار اور ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے، اور وہ عذاب اور میرے درمیان حائل ہو گئے، اللہ، رکاوٹ بن گئے، رکاوٹ بن گئے، اور انہوں نے جوابات مجھے سکھائے، کیا وہ بات، میں دیتا چلا گیا، اور اس طریقے سے عذاب جو ہے مجھ سے دور ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے
ماشاءاللہ. اس سے ایک ملتا جلتا جی واقعہ جی ہے کہ یہ قبر کے تعلق سے ہی؟ قبر سے نہیں ہے. اچھا وہ یہ نجات کے لیے. نبی پاک علیہ السلام کی درود و سلام کی برکت سبحان اللہ. کس طریقے سے ظاہر ہوئی. ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے وہ درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے. واہ واہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی اور دعا نہیں آتی؟ حالانکہ دعائیں موجود ہیں اس کی. دعا تو ہر چکر کی دعا ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دعائیں تو یاد ہے مگر میں درود پاکی پڑھتا ہوں. سبحان پوچھا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے والد حج کے ارادے سے چلے، راستے میں میرے والد کا طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے. جب بیمار پڑ گئے تو اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا، اللہ. کالا پڑ گیا، حتیٰ کہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. میں بڑا گھبرا گیا کہ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ مرنے کے بعد میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا. اسی اثنا کے اندر میری آنکھ لگ گئی. میں افسوس کر رہا تھا، آنکھ لگ گئی میری، اور خواب میں ایک حسین اور جمیل شخص کو دیکھا، خوبصورت شخص کو دیکھا جو تشریف لائے اور انہوں نے میرے والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ، واہ واہ واہ. پیٹ پر ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. الحمدللہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، ہائے ہائے ہائے. پیٹ بھی اپنی اصیل حالت پر آ گیا. جب آپ نے کرم فرمایا تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کون شخصیت ہے کہ اس جنگل کے اندر آپ نے میری مدد فرمائی، ہائے ہائے ہائے. امداد کی، آخر آپ ہیں کون؟ فرمایا کہ تو نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم تیرے نبی محمد و رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان. میرا والد اگرچہ گنہگار تھا مگر وہ ہم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اس نے اس مصیبت میں مجھے یاد فرمایا ہاں ہاں. تو میں اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. کیا بات ہے. اور ہر میں اس امتی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام. اللہ اللہ. یاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہاں جیسے اب یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں، مصیبتیں ٹل گئی، پریشانی ختم ہو گئی. اب بزرگ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، گھر کی بزرگ خواتین دیکھ رہی ہیں، بزرگ افراد دیکھ رہے ہیں، بچے بھی شاید ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو عموماً گھروں میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں حسین بھائی. کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے، کبھی ذہنی ٹینشن ہوتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا مال ہوتا ہے پھر بھی کچھ پریشانی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں. تو ایسے میں کیا مشورہ دیں گے بزرگوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یار اب سن تو رہے ہیں کہ یہ مصیبت ٹل جاتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی، قبر میں بھی کام آتا ہے، تو اب ادھر ادھر رونے، رلانے، چلانے، چیخنے، رولا ڈالنے کے بجائے کریں کیا؟ زیادہ تر وقت اگر ہم اللہ پاک کی یاد میں لگائیں، سبحان سب سے پہلے تو نماز ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. 5 وقت کی نماز مرد حضرات کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں وقت لگا. ماشاءاللہ. دل سے پڑھیں، واہ. دل سے پڑھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی برکت لازمی اور لازمی نظر آتی ہے. واہ واہ کیا بات. اس کی برکت سے اللہ پاک پریشانیاں دور حقیقت فرما کرتا دیتا ہے. کرتا ہے. وہی نا کہ نیت ہماری کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اور ہم کس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں. اصل میں ہوتا ہے وہ غلام میں ڈول مول چل رہا ہوتا ہے معاملہ، پتہ نہیں حل ہوگا نہیں ہوگا. اب دوا کے معاملے میں بھی یہی ہے، انجیکشن لگوا لیتے ہیں، ڈرپ لگوا لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا، انجیکشن کے بعد بھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح ہوگا نہیں ہوگا، تو واقعی صحیح نہیں ہوتا آدمی. اور جب ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے، مجھے اس کی دوا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو واقعی صحیح ہو جاتا ہے. 10 ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے مگر جس کا اس کا ذہن بنا تو صحیح ہو جاتا ہے. درود پاک ہے یا کوئی بھی وظیفہ ہے، خاص طور پر بزرگوں میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے نا، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ذہنی ایک طرح سے کھچاؤ ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ایک طرح پختگی نہیں آ پا رہی ہوتی. تو درود پاک جب پڑھتے ہوئے ہم اعتقاد اپنا یقین پورا کر لیں، یعنی میں پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے برکت ملے گی. مثال کے طور پہ کوئی پرابلم ایسی آ گئی ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے، اب اگر گھر کے بزرگ افراد، گھر کی خواتین، بچے سب مل کے یقین کے ساتھ درود شریف کا ایک ختم کر لیں اور کہیں کہ نہیں اتنے 1000 درود پاک اپنے پڑھنے، اس لیے یہ جو سامنے پریشانی کھڑی ہے ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. مگر یقین تو ہو، کیا کہتے ہیں آپ؟
बिल्कुल उस पर यकीन होना चाहिए। और अभी जैसे बात हुई ना कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अब मदनी चैनल के नाजरीन ये सवाल करेंगे भाई कसरत से पढ़ना चाहिए, कितना कसरत से पढ़ना चाहिए? तो इसमें हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि 313 मरतबा अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए रोज़ाना कम से तो कम। तो ये कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके अलावा वैसे भी अमीर सुन्नत मुख्तलिफ मौक़े पर हमको हदफ देते रहते हैं। जैसे जब रबी नूर का महीना आया तो 1200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आशुरा का आया तो उसकी निस्बत के हिसाब से फरमा दिया। 11वीं शरीफ का महीना आया तो 11वीं शरीफ की निस्बत से फरमा दिया कि इतने दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या बात है। और निगरान शुरा की एक आदत है कि वो वैसे तो तरगीब दिलाते रहते हैं भाई दुरूद शरीफ पढ़ा करें कसरत के साथ, तो वो जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो काउंटर देते हैं। अच्छा, काउंटर याद दिला देता है कि भाई आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। इसके कई फ़वाइद हैं। बिल्कुल। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनेगी, फजूल गोई से बचेंगे। फजूल गोई की वजह से बाद औक़ात जो है ना गुनाह वाले कामों में इंसान मसरूफ़ हो जाता है। जी जी। और उसकी वजह से फिर जो है अज़ाब का शिकार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए और हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाला बनाए। के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन देखें हमारे बुजुर्ग इस्लाम पे कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं दुरूद पाक के ताल्लुक से, फजूल गोई से बचने के ताल्लुक से। और तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ना ही है इंशाल्लाह, करोड़ों पढ़ना है। अल्लाह करे हम करोड़ों पढ़ने वाले बन जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये जो शेर है पूरा कलाम है करोड़ों दुरूद, ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे जो करोड़ों दुरूद पाक पढ़ने वाले थे। यानी उनकी एक तादाद जिंदगी भर में इतना उन्होंने पढ़ना है। 25 हज़ार तो रोजाना का था ना उनका, मगर वो पूरी जिंदगी का। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह के ताल्लुक से है कि वो उन्होंने लिखा है कि जब तुम 1 करोड़ दुरूद पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें खुद उसकी बरकत नजर आएगी। सुभान अल्लाह। और वो बरकत क्या, उन्होंने कहा कि फिर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हाजिर होगे, हुजूर का दीदार करोगे। 1 करोड़। और दुआओं में आपको वो कबूलियत मिलेगी कि जब हाथ उठाओगे तो आपको असर नजर आएगा, और जब आप गुफ्तगू करोगे तो बात दिल में आपके उतरेगी। क्यों? क्योंकि आपने दुरूद पाक पढ़ पढ़ के अपनी ज़बान को, अपने दिल को इतना मुअत्तर, खुशबूदार और बाकमाल कर दिया है कि अब बस दुरूद पाक है और इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार है। तो अल्लाह करे हम करोड़ पढ़ने वाले बन जाए। बुजुर्गान दिन के वाक़यात तो बहुत सारे हैं दुरूद पाक के ताल्लुक से, कुछ अगर आप बयान करना चाहें। मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो एक मुकर्रर तादाद के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। तो एक रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की उनको ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना वो मुँह मेरे करीब कर, इस मुँह से तो मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसको चूम लो। सुभान अल्लाह। यानी कितनी एक मोहब्बत का इजहार नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नबी पाक फरमाया कि जिस मुंह से तो मुझ पर दुरूद भेजता है मैं उसको चूम लूं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मुझे हया आई कि मैं अपना मुंह नबी पाक लबाए मुबारक की तरफ कैसे ले जाऊं, मैंने अपना रुखसार कर दिया। अल्लाह। नबी पाक ने शफकत फरमाई और मैं रुखसार पर बोसा लिया। क्या बात। ऐसी बोसा ले मेरी आँख खुल गई। अल्लाह। जिस हुजरे में मुझे नबी पाक की इजारत नसीब हुई थी वो हुजरा 8 दिन तक खुशबू से महक रहा। अल्लाह अल्लाह। रुखसार पे जहाँ बोसा लिया तो रुखसार भी 8 यौम तक जो है खुशबू से महक रहा। सुभान अल्लाह। अंबर ज़मी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से हो गुजरे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है। कहते हैं ना उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना दुरूद पाक की बरकत से। और जैसे आपने फरमाया कि वो 8 दिन तक कमरा खुशबू से मुअत्तर रहा, फिर गाल से भी खुशबू आती रही। अब अगर हम इस पर गौर करें कि वो कितने खुश नसीब हो गए कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के लम्हाए मुबारका की वो बरकत मिली। अल्लाह अल्लाह। हम तो हाल तसव्वुर कर रहे तो हमें एक लुत्फ आ रहा है, ज़ौक़ आ रहा है। जिनके साथ हुआ होगा, अरे उनकी यानी कैफियत क्या होगी, यानी वो वजद में नहीं आए हों, यानी वो बताते और घूमते फिरते अल्लाह अकबर। वो इमाम बोसी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ख्वाब में आना और उन्हें चादर अता फरमाना, ये वो भी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये अल्लाह नबी पाक पर हमेशा हमेशा रहमत नाजिल फरमा। वाह वाह, अल्लाह बरकत हमें भी अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा प्यारा वाक़या आपने बयान किया। आप मज़ीद कुछ फरमाएं। जी, दुरूद शरीफ की
یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکتوں سے ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، اچھا، اور اس کتاب لکھنے کا پورا ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر۔ تو یہ کہ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر تھا کہ دوران سفر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز کے لیے مجھے وضو کرنا تھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے کنواں نظر آیا۔ اب کنواں تو نظر آ گیا، اب کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے؟ نہ ڈول ہے اور نہ رسی ہے۔ میں اس کشمکش میں بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ ایک بچی نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا تلاش فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں رسی اور ڈول چاہیے تاکہ میں پانی نکالوں اور وضو کروں۔ اس بچی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جی، آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بچی کہنے لگی آپ کے ڈنکے تو دنیا بھر میں آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہائے ہائے، اور آپ کو بھی پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول چاہیے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اس بچی نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، واہ، اور لعاب دہن کا ڈلنا کیا تھا کہ پانی تیزی کے ساتھ اوپر آنے لگا اور جھلکنے لگا۔ واہ واہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ، اس بچی نے کہا کہ میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ واہ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عہد کر لیا کہ میں اب درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ کتاب لکھی دلائل الخیرات، کیا جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے، بالکل، اور ہر شخص اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر سنت نے اپنے مریدین کو، متوسلین کو اس کی اجازت بھی دی ہے، دلائل الخیرات شریف کی، شجرہ شریف میں اس کا ذکر بھی ہے، اور بڑا پیارا آپ نے واقعہ بیان کیا اس میں۔ اچھا، اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ جب میں دعوت اسلامی میں جب میں نیا آیا تھا جی، تو امیر اہل سنت نے مجھے دلائل الخیرات تحفے میں دی، اچھا، اور وہ ابھی تک میں نے حفاظت سے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان، تبرک بھی ہو گیا نا، وہ تو مرشد کے ہاتھوں سے ملی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اب درود شریف کی برکت سے بندے کی زبان میں ایسی تاثیر اللہ پاک پیدا فرما دے کہ اچھا وہ کرامت تھی یقیناً اس کی، اور کرامت حق ہے، اور شریعت مطہرہ میں کرامت کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ کرامت کا انکار یہ درست نہیں ہے، قرآنی آیات سے کرامت کا ثبوت ہے۔ تو اس بچی کی یہ کرامت تھی، اور سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ واقعہ ہمیں پتہ چلا درود پاک کا۔ اب یہ کہ چلیں با کرامت نہ بھی بنے تو درود پاک تو پڑھیں نا، درود پاک پڑھنا بھی تو ایک بڑی برکت ہے۔ درود پاک سے جہاں یہ برکتیں نصیب ہو رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اب یہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل۔ جی جی، اس حوالے سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ بالکل، جو شخص جمعہ کے روز 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما سبحان دے گا۔ اللہ، سبحان اب یہ 80 برس کی ایج بھی ایک بزرگی ہاں، اور یہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ کسی کو ملتی ہے۔ اگر جمعہ کے دن غنیمت جان کر، وقت نکال کر 80 مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیے جائیں تو اللہ کی رحمت سے 80 سال کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ ماشاء اللہ، اور ماشاء ویسے بھی وقت تو ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اپنا وقت جو ہے یہاں وہاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو کاؤنٹر ہوتا ہے، ہینڈ ٹیلی ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، وہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ صحیح، جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر اور کام کیا ہے؟ بالکل۔ بعض اوقات تو ایسے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، اچھا پھر وہ بہویں الگ پریشان، بچوں کی امی الگ پریشان، بچے الگ پریشان۔ اچھا پوتا پوتی اگر دادا دادی کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کی زندگی سنور جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا مصروف رہتے ہیں، ورنہ پھر فارغ بیٹھے اچھا اگر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں تو پوتا پوتی بھی درود پاک کے عادی بنیں گے۔ پھر دادا کے ہاتھ میں تسبیح ہے، دادی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، امی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، پاپا کیا پڑھ رہے ہو، دادا کیا پڑھ رہے ہو، بابا کیا پڑھ رہے ہو، تو بھائی درود پاک باقاعدہ پڑھنا کے بھی تصویر لیتے پھر پڑھتے بھی سبحان بچے اللہ، سامنے بیٹھ کے اپنا میں دکھا دیں گے میں دیکھو درود جی پاک جی پڑھ رہا جی ہوں، جی، یا جو بھی اس کو آتا ہے اللہ اللہ کرتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو یہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ ایک ٹائم مقرر کریں، صحیح، عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی سی ایک چادر بچھا دے، تھوڑے دانے ڈال دیں، اور دانے ڈال کر ترغیب دلانے کے لیے بچوں کو، چلو بچوں بیٹھ جاؤ درود پاک پڑھو۔ کیا بات ہے، جیسے دادی ہے یا نانی ہے یا گھر کی خواتین ہیں یا بزرگ جو ضعیف العمر ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، باہر نہیں جا سکتے، کم از کم یہ کہ بچوں کے سامنے دانے ڈال دیا، بچوں چلو بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو۔ اس سے بھی یہ کہ بچوں کو ترغیب ملے گی، اور ان کے سامنے تھوڑا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچوں کو بڑے توتلی زبان میں جو بھی پڑھیں گے تو سیکھیں گے تو صحیح نا، یہ بزرگوں نے سکھانا ہے۔ مدنی چینل بزرگوں کو عرض کر رہا ہے، بزرگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس ماحول کو بنائیں گے، اللہ نے چاہا گھر میں درود و سلام کا ماحول بنے گا۔ اچھا پھر غلام نبی بھائی کتنا خوبصورت انداز ہو
کہ گھر میں درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہوں. جیسے میں ایک دفعہ پڑھا تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر 2 منزلہ بنا ہوا تھا, اس کے کئی کمرے تھے. فجر کی نماز کے وقت آپ کے گھر کے ہر کمرے کی روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی, تمام کمروں میں لائٹیں جل رہی ہوتی. یہ باقاعدہ اہتمام ہوتا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے, گھر کا ہر فرد نماز پڑھتا. اور آپ کی یہ سیرت میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ فجر کے وقت عید کا سما ہوتا ہے, یعنی سارا گھر اٹھا ہوتا, سب نماز پڑھ رہا ہوتا. اب یہ کیا ہے, ایک ماحول بنانے سے بنانا کہ بھائی فجر کے وقت میں یہ گھر بھائی فجر میں, اب جیسے مثال کے طور پر کسی گھر سے اگر فجر کے وقت دروازہ کھلنے کی, وضو کرنے کی, اور بھائی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو اور وہ روشنی, تو یہ ایک پورا ایک اچھا ماحول بنتا ہے. جس طرح درود پاک کے تعلق سے اگر گھر میں ہو, دادا بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں, دادی بھی درود پاک پڑھ رہی ہیں, امی بھی درود پاک پڑھ رہی ہیں, اور ایک پورا ماحول درود و سلام کا بن رہا ہے. اچھا مسجد سے اذان کی آواز آئی تو ادب کے ساتھ درود و سلام سننے بیٹھ گئے اور دادا جان نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے, تو کتنا خوبصورت ماحول بن جائے گا. اس طرح سے بچوں کو بھی ترغیب ملتی ہے. اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, گھر کے سارے افراد, بچے بڑے بوڑھے, سب جو تلاش کرتے رہتے, تلاش کرتے ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو, ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو. اچھا اس وقت ملتی نہیں ہے, اس کو ملتی وہ بعد میں ملتی, بعد میں ہی ملتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو درود شریف پڑھو, وہ چیز یاد آ جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جیسے آپ نے حدیث سنا ہے کہ کسی چیز کو بھول جاؤ, مجھ پر درود پڑھو کہ وہ انشاءاللہ یاد آ جائے گی. تو جیسے اب وہ گھر میں بعض اوقات آپ نے بتایا کہ ماحول ہوتا ہے, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھا بعض اوقات بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے اسے نہیں بھائی یار کیا کام تھا, کیا کام تھا, ارے کس کو فون کرنا تھا, ارے کس کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا, اچھا فون پہ بات کر رہے ہیں, لگا دیا فون بات کرنے کے لیے, ارے یار کیا بات کرنی تھی, ایسا ہوتا ہے نا. اب ایسے میں اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, سامنے والا بولے آپ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ یاد آ جائے گا, اور یاد آ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جب بھی ایسی واقعات ہوتے ہیں, بعض اوقات گفتگو کے دوران بھی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی سی بات ذہن سے نکل جاتی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی درود پاک پڑھو. جب درود پاک پڑھو فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے, وہ جملہ یاد آ جاتا ہے, وہ بات یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اس چیز کو معمول بنانا چاہیے. جیسے ہم دوست یارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس کے اندر بیٹھے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہیں, بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جو بچے بچیاں امتحانات دینے کے لیے جاتے ہیں جی تو وہ اس کو بھی نافذ کر لے, کہ پرچہ شروع کرنے لکھنے سے پہلے جو ہے درود پاک پڑھ لے, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو چیز بھول گئے وہ انشاءاللہ یاد. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعضوں کا اچھی تیاری کر کے جاتے, شعبہ تعلیم سے آپ کا ماشاءاللہ تعلق رہا ہے, اپنا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, تو وہ سب تیار کر کے گئے بھائی, اچھا پیپر سامنے آیا سب بھول گئے, ارے کیسے لکھا, جب بعد میں بولتے یار سب بھول گیا. تو اب ایسے موقع پر یہ ٹینشن لینے کے بجائے اگر درود شریف شروع کر دیں, بھائی بیٹھے بیٹھے ٹینشن لے رہے ہیں, اگر 10-15 منٹ آپ درود پاک تصور باندھ کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ جو بھولا ہوا ہے وہ یاد آ جائے گا اور پیپر اچھا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں, سارو غم بھلا دیجئے جب یاد آ گئے, سب غم بھلا دیجئے. پروگرام تم پہ کروڑوں درود آپ دیکھ رہے ہیں درود پاک کے تعلق سے, اور اس کے متعلق بہت سارے ٹاپکس پر ہم نے بات کی ہے. ذہن یہی ہے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے پڑھانے والے بن جائیں, درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں ہمارے گھروں سے, ہماری دکانوں سے, ہماری گاڑیوں سے, ہمارے اسکولوں سے, ہمارے کالجوں سے, ہماری یونیورسٹیز سے, ہمارے مدرسوں سے, ہماری گلیوں سے. اذانوں کی جہاں آوازیں آتی ہیں درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں, وہاں اس طرح ہماری گلیوں بازاروں میں درود و سلام کی آوازیں ہوں, اور بس ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. مدنی چینل کا پروگرام
تم پہ کروڑوں درود. آپ انشاءاللہ اس میں اپنے لیے معاون و مددگار پائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, ہفتہ وار اجتماعات میں آیا کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ درود پاک کے فضائل کمالات سننے اور درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں